بہت اچھا لگا ہے. ہم اس سے بولڈ بھی ہو گئے ہیں. ہم نے ان پہ 10 سال محنت کی ہے, وہ اتنا وہ ان پہ کانفیڈنس نہیں آیا تھا جو اتنا ان کے درمیان 10 دن میں وہ کانفیڈنس ان کا بلڈ اپ ہوا تھا. سب سے پہلے تو میں IRC اور ساتھ ساتھ سوات پارٹیسپیٹری کونسل کا مشکور ہو کہ ان کے کولیبوریشن سے بچوں کے تھیٹر کا اور جو پروگرام کیا گیا سوات کے مختلف اسکولوں میں وہ انتہائی حوصلہ افزا, انتہائی تسلی بخش اور انتہائی ایک تخلیقی عمل ہے. السلام علیکم یار اسنین زستا یار یو خبره ده د پارک خودی سره انتهای ډیره غنه ده دا وسو وجه کیږي یار دا خو زنګ د سوات امن دوی نه کنه سوات کې دونه امن دی بل دا خبر هم ده کنه زنګ د سوات د خلکو دا کاروبار بم سٹارټي روزګار به مارکیټونه بم چلیږي. مونږ به د خدای نه دا دعا کوو چې الله پاک زمونږ د سوات همیشه د قصې په امن او امان باندې ساتي. آمین آمین. چپ 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 خدای بخو یا ذریعه دوره د سوات له خراب شي دي تعلیمي ادارې باندې کوي کورونه خولي کوي تاسو کده به خور مردان دي لرسي او دې له کورونه باندې بس کړه خدای بخو یا ذریعه دوره د سوات له خراب شي دي کورونه خولي کوي تعلیمي ادارې باندې کوي تاسو کده به خور مردان دي لرسي او دې له کورونه باندې بس کړه بچے وہ نہیں جا رہے روٹے پورا کنا روٹے نہ دماغ والا مور یادی پورا اس روٹے پورا کیمپو نے کی بوگل ستا مور دے بگی مونگو گورو خا بچیا شکل حالات خراب ہو دماغ مور پاک شید شو ان للہ و انا الیہ راجعون. لگا مبارک شه لگا ویل مونږ شه بیدا څنګه یې بیدا لگا تاسو خبره د سکار د یو خو ګل مونږ شو بل د سواد حالات ټیک شو موږ سواد ته ځو. جو وقت ہم پہ گزرا ہے وہ بہت ہی برا تھا. اس کا احساس صرف ہمیں ہی اور کسی کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم پہ ہی گزرے تھے. جب ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو ہمارے دل بہت ہی زیادہ دھڑک رہے تھے اور ہم بہت ہی زیادہ رو رہے تھے کیونکہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے. جو طالبان جو ہے نا انہوں نے اسلام کا نام بدنام کیا تھا اور وہ طالبان نہیں تھی لیکن وہ دہشت گرد تھی. یہاں پر میرے بھائیوں نے جو خاکہ پیش کیا اس کا اہم مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. حالات جو بھی ہمیں اپنی پڑھائی جاری کرنی چاہیے اور حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارے ملک کی ترقی اسی میں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں. تعلیم چې د هر ماشوم پیدایشي حق دی هم د میل اینڈ فیمیل د دواړو دی نو تعلیم د زموږ فرض دی او موږ به یې خامخا حاصلو او خپل منزل ته به رسو. دا انټرویو چې وه زموږ 8 ورځې چې زموږ ټریننګ و دې کې موږ له ټریننګ راکړو په دې کې موږ خاکې کې حصه نه واخیستې. اولنی ځل چې ما په دې خاکه کې حصه واخیسته او ډېر ښه موږ ته ولګېده چې ما نور کله ایکټینګ دا نه وکړی. اولنی ځل چې ما ایکټینګ وکړ. شروع میں ہمارے سوات میں امن تھا, سب ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہتے تھے, پیار تھا, محبت تھی ہر جگہ پہ. اور اب پھر طالبان آئے, فوجی طالبان, ان لوگوں نے ہمارے سوات کو خراب کر دیا, برباد کر دیا. اور ابھی ماشاءاللہ پھر سے ہمارے سوات میں اچھی صورتحال پیدا ہوئی ہے. سوات پارٹیسپیٹری کونسل ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ NGO ہیں. اس کی بیسس یہ تھی کہ یہ سوات کے جو کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز تھے, CBOs تھی, ان کا ایک نیٹ ورک تھا. بعد میں اس کا گورننگ بورڈ بنا اور ساتھ میں آپ کا یہ پروگرام بھی چل رہا ہے. اور جو گزشتہ 3-4 سال تھے تو اس میں بھی ہم تھوڑی کوشش کی ہے کہ دوسرے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مختلف سب کے ساتھ مل کر
किसी न किसी तरह से एक्टिव रहे हैं। क्या लगता है सामने ये तमाम सब देख रहे हो, ये फल खोल ही के बच्चे हैं हासिल के एक सारे बच्चे में रहते भी हैं कि बिल्कुल इधर ही रहते हैं बिल्कुल। IRC के तरफ से जो काम किया गया है ये काफ़ी मुफीद साबित होगा। दूसरा ये कि स्वात का जो इलाका है, स्वात डिस्ट्रिक्ट में जो तबाही हुई है तालिबान के हाथों भी, तालिबान के बाद जो ब्लड ने जितनी भी तबाही मचाई है, तो ऐसी हालात में यहाँ पे इसी किस्म की एक्टिविटीज़ करना मैं समझता हूँ कि ये हमारे समाजी ज़िंदगी के लिए भी, हमारे स्कूल्स के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी। आखिर में मैं वसीम साहब और उसकी टीम के हमारे जो कुलीग्स हैं, मेरे जो साथी हैं, इश्तियाक साहब, एडवन इकबाल और कैमरामैन सग़ीर साहब, अलवीन आती का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने काम को एक लगन के साथ, एक जज्बे के साथ यहाँ पे किया है, एक दोस्ताना माहौल में किया है, बच्चों के साथ बहुत अच्छे रवाबित रख के। जो बच्चे उसको देख रहे थे तो उन्होंने भी अपने कमेंट्स कुछ यूँ दिए कि इसमें जो सेंट्रल जो आइडिया था, जो थीम, उसमें अमन से मुतालिक बातें थी, तो हम लोग बड़ी दुखी हैं। और जो लोग, जिन लोगों के दिल दुखे होते हैं, तो वो अमन व आशिती, भाईचारे और उनको वो होती है कि भाई अमन हो, खुशी हो। IRC के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा कमिटेड है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत खुश अखलाक़ी से और बहुत यानी अपने काम के साथ जो लगन है उनकी, उसी वजह से नए बच्चों को जिस तरह उन्होंने ट्रेन किया और जिस तरह उन्होंने एतमाद उसमें पैदा किया, तो मैं तो हैरान रह गया कि ये किस तरह ये कर पा रहे हैं। जब पहली दफ़ा जब मैंने देख लिया तो मैं तो ख़ुद हैरान हो गया। उसमें ऐसे बच्चे भी उन्होंने सेलेक्ट किए, क्योंकि जो हमारे स्कूल के जो बच्चे थे, जो परफॉर्मर थे पहले से मुख्तलिफ प्रोग्रामात में, तो उन्होंने उसमें से कुछ लिए और ज़्यादातर नए बच्चों को उसने लिया। हमें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये इन बच्चों ने पहले किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया, तो ये किस तरह करेंगे। पहले हमने स्वात चिल्ड्रन स्कूल, खुशहाल पब्लिक स्कूल, सरोश एकेडमी और अकबल कौर फाउंडेशन, इनके साथ बच्चों के साथ ट्रेनिंग बच्चों को लिया और उनको ट्रेनिंग दी। उसके बाद मुख्तलिफ स्कूलों में जाके परफॉर्म किया। मैं खाका देख रहा था और अपने जहन में सोच रहा था कि उन दिनों हमें भी ये धमकी आमीज़ खतूत मिलती थी। जब यहाँ हम आती थी सुबह सवेरे, तो एक ख़त यहाँ पर ज़रूर पड़ा होता था, और जब खोल के देखते तो इसमें ये लिखा होता था कि अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर दो, ये पैंट शर्ट, ये अंग्रेज़ों की वर्दी, ये उतार दो वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरे दिन जब हम आते तो ख़त मिलता कि लड़कियों की तालीम बंद कर दो, लड़कियां स्कूल नहीं आएंगी। जितना हम ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, हमारी कौम जितना पढ़ा लिखा कौम होगा, तो जो है ना हम दूसरे कौम का मुकाबला कर सकेंगे। तालीम के बग़ैर हम कुछ नहीं हैं, क्योंकि और ये अगर लोग समझते हैं कि हम बंदूक लेके जो है ना दूसरे अक़वाम का मुकाबला कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो सैटेलाइट दौर है, सैटेलाइट्स में आप जो है ना बंदूक का वो रेंज से बाहर है। स्वात जैसे इलाके में जो कि पिछले 2.5-3-4 सालों में बदतरीन दहशतगर्दी से गुज़रा है, और यहाँ पर लड़कियों के इदारे को जलाया गया था, लड़कियों के इदारों को, लड़कों के स्कूलों को बमों से उड़ाया गया था, और हमारा ये पूरी जो नई नस्ल है ये एक ट्रामा का शिकार हुआ है। तो थिएटर की जो एक दूसरी खूबी मैंने देखी वो ये देखी कि ये जो ड्रामा से इस तरह थिएटर के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेकर अपना इजहार करके अपने समाज और अपनी माशी और समाजी ज़िंदगी के बारे में इनका ट्रामा भी इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा।
ہم کافی خوش ہیں کہ اس قسم کے اقدامات جو آپ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زبردست، یعنی مطلب یعنی کہ قابل ستائش ہے جو آپ لوگ اسکولوں میں جا کے بچوں کو اویئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا پن ہے، ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ جب اس طرح مزید بھی آپ لوگ اسکولوں میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس میں آپ لوگ منعقد کرائیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس پیدا ہوگی، لوگوں میں آگاہی پیدا ہوگی، لوگ سمجھیں گے کہ یار ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو پھر اس قسم کے حالات جو ہے نا یہ جو 2006 2007 2008 میں یا 2009 میں جو ہمارے ساتھ پیش آئے، اس قسم کے حالات جو ہے نا پھر دوبارہ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ایک تو ان بچوں نے IRC کی ٹیم نے ان بچوں کو سٹوری خود لکھنے کا طریقہ سکھایا کہ سٹوری کس طرح لکھتی ہے. اور یہ آج کا جو پلے ہے کیونکہ یہ جو آج کا جو پلے ہے ان بچوں کے ساتھ ایکچول ہوا بھی اس طرح ہے کہ یہ بچے یہاں سے کرائسس میں بہت یہ حالت خراب تھی، پھر کرائسس میں یہ بچے پیدل چلے پشاور، وہاں پہ کافی دن گزرے، اس کے بعد یہاں آئے تو بہت اچھی خوشی ہوئی اور بہت اچھا محسوس ہوا کہ بچوں نے خود سٹوری لکھی اور پھر اس سٹوری کے مطابق IRC ٹیم نے ان کو ٹرین کیا. اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچوں سے جو نا وہ جو اس کا ڈر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس سرگرمی کی وجہ سے وہ تعلیم میں بھی بچے کافی آگے جا سکتے ہیں. کچھ بچے ایسے تھے جو ہمارے ادارے میں بہت زیادہ وہ خوفزدہ رہتے تھے اور جب وہاں پہ ٹریننگ ختم ہوئی اور میں وہاں پہ گیا تو آپ یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وہ بچے نہیں ہے. اتنا وہ ان کے اندر جو ہے نا وہ کانفیڈنس جو ان کا بلڈ اپ ہوا تھا تو میں خود بھی حیران تھا کہ یہ 10 دن میں ہم نے ان پہ 10 سال محنت کی ہے، وہ اتنا وہ ان پہ کانفیڈنس نہیں آیا تھا جو اتنا ان کے درمیان 10 دن میں وہ کانفیڈنس ان کا بلڈ اپ ہوا تھا. رہی ابھی کچھ دن پہلے وہ 2-3 دن پہلے کچھ گرلز یہاں پہ آئی تھی پرفارمنگ کے حوالے سے. یہاں پہ ہمارے ٹیچرز اور بچوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور جو بچے وہ پروگرام جن بچیوں نے دیکھا وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح پرفارم کریں. تو ظاہر ہے مطلب جب ان کی وہ اتنی انٹرسٹ ہیں اور دلچسپی لے رہی ہیں تو اس میں کوئی چیز ان کو نظر آئی ہے، اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان بچوں کے لیے بھی اگر پاسبل ہو تو میں اپنی اسکول کی بات نہیں کر رہا، یہ جہاں پہ بھی پاسبل ہو اور وہاں پہ مطلب آپ کی ایکسیس ہو تو میرے خیال میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور اسپیشلی گرلس کو میں زیادہ وہ فوکس کروں گا کہ وہاں پہ ہونی چاہیے کیونکہ ایک تو ہمارا یہاں پہ جو سسٹم ہے وہاں پہ ہر صورت میں جو ہمارے گرلز جو ہے نا وہ پیچھے رہ رہی ہے، بچیاں جو ہے نا وہ پیچھے رہ رہی ہیں. تو ان کو آگے لانے کے لیے میرے خیال میں یہ بہترین طریقہ ہے کہ ان سے پرفارم کروایا جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کے اندر جو ہے نا وہ بولنس پیدا ہو اور اپنی حق کے لیے وہ اپنی بات کر سکے.